حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ۔ وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ۔ اور سنگ در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، سنگ در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ ہماری اپنی آزاد خیالی وہ ہم کو حدود مذاہب سے باہر لیے جا رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو حدود مذاہب سے نکل جائے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت اسے کسی مذہب، کسی دھرم، کسی دین کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ ہر آدمی ہر کام اپنی خواہش کے مطابق چاہتا ہے، میری خواہش کے مطابق ہو، میری خواہش کے مطابق، چاہے وہ سماجی کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ ذاتی کام کرنے والے ہوں۔ جب کسی کام میں مشورہ لیا جائے تو یہ اپنے دماغ سے بالکل نکال دیجئے کہ آپ کی ہی بات پر عمل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے اچھا اور سماج، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کسی غیر کا مشورہ زیادہ اچھا ہو۔ جہاں مشیر اکٹھے کیے جائیں، مشورے لیے جائیں، وہاں اپنے ذہن سے بالکل یہ نکال دینا چاہیے کثرت رائے جس پر اتفاق کر جائے، اکثر لوگوں کی رائے جس پر اتفاق کر جائے اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ سرکار اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، کوئی بڑا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ چھوٹوں سے مشورہ نہیں لیا جا سکتا، چھوٹوں سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے اور مشورے میں برکت رہتی ہے۔ لیکن ہماری اپنی خواہشات، ہماری اپنی آرزویں، ہماری اپنی تمنائیں، ہماری اپنی آزاد خیالی ہمیں ان کاموں میں کہیں نہ کہیں انانیت کا شکار کر دیتی ہے۔
ہمارے اعمال افعال کا صدور نمود و نمائش کے لیے ہوتا ہے، بین العوام بین القوم، یہ باور کرانے کے لیے کہ ہاں ہم بھی نیک کام میں حصہ لینے والے ہیں۔ کسی بھی کام میں نمائش، نام و نمود جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کا اجر پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بدلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بارگاہ الہی میں پہنچیں گے جو دنیا میں شہادت کے جام پیے، لیکن اللہ قیامت کے دن ان کی شہادت کو قبول نہیں فرمائے گا تم نے اپنی شہادت اس لیے دی تھی کہ تمہیں شہید کہا جائے، سو دنیا میں کہہ لیا گیا۔ تم نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں تو تم نمازی کہہ لیے گئے۔ تم نے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں تو تم حاجی کہہ لیے گئے۔ اب بدلہ کس چیز کا؟ فقط اپنے اذہان و افکار میں یہ یقین باندھ لیجئے کہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے کرتا ہوں۔ حاجی کہا جائے نہ کہا جائے، نمازی کہا جائے نہ کہا جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کسی کی اچھائی اور برائی سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو مجھے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ کرتا ہے۔ آج ہمارے کام دوسروں کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتے، اپنی خواہشوں کے مطابق ہوتے ہیں، اور اجر کا بدلے کی امید اس وقت لگائیے جب دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے اعمال کا صدور ہو۔ کوئی راستہ ایسا نہیں جو بارگاہ خدا میں بغیر خدمت خلق کے پہنچتا ہو۔ خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ اور جو مخدوم بننے کا خواہش مند ہو، تاریخ میں ایک ایسا فرد لاؤ کہ جس نے خدمت نہ کی ہو اور اسے خدمت مل گئی۔ خدمت جو کرتا ہے اسی کو خدمت ملتی ہے۔ مخدوم بننے کے لیے، مخدوم جس کی خدمت کی جائے، مخدوم بننے کے لیے خادم بننا لازمی ہے۔ جب تک خادم نہیں بنو گے اس وقت تک مخدومیت نہیں ملے گی، اور اگر بزرگوں کے ورثہ میں مل بھی جائے تو وہ مخدومیت سلامت نہیں رہے گی۔ سلامت وہی مخدومیت رہتی ہے جو خدمت سے ہو کر کے مخدومیت تک پہنچتی ہے، ورنہ وہ مخدومیت سلامت نہیں رہتی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی بزرگوں کے ورثہ میں مخدومیت مل جاتی ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے بزرگ اچھے اچھے کام کر گئے، اب اس کا فائدہ ہمیں بھی مل رہا، تو وہ مخدومیت بزرگوں کے ورثہ میں مل جاتی ہے کہ وہ مخدوم بنے بیٹھے، خدمت تو نہیں کی لیکن انہیں مخدومیت مل گئی۔ اور اس مخدومیت میں کیا ہوتا ہے؟ جو ورثہ میں مل جاتی ہے بغیر خدمت کے ملتی ہے اس میں سر جھکتے ہیں، اور جو مخدومیت خدمت سے ملتی ہے اس میں دل جھکتے ہیں۔ اس مخدومیت میں کہ جو ورثہ میں ملتی ہے اس میں میاں صرف مطلب براری ہوتی ہے، اور جس مخدومیت تک خدمت کا راستہ پہنچتا ہے اس مخدومیت میں محبت ہوتی ہے اور دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں اس مخدومیت۔ تو ہمارے کام، ہمارے افعال کا صدور خلق کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے، ہماری اپنی خواہش کے مطابق اعمال کا صدور ہے۔ ہمارا خرچ کرنا ہماری اپنی تمنا کے مطابق ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، دروازے پر مانگنے والے کے لیے 2 روپے نکلتے ہیں، لیکن جب ہماری خواہش ہو تو ہم پتیلے پہ پتیلے اتروا دیتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے،
جب جسے ضرورت ہو اس وقت اس کی ضرورت کو پورا نہ کرنا اور بے ضرورت اسے بھرنا، اس کا مطلب کیا نکلا؟ ضرورت اپنی خواہش نہیں دیکھنا ہے، دوسرے کی ضرورت دیکھنا ہے. دوسرے کی ضرورت جب پوری ہوتی وہی خدمت کہلاتی ہے، وہی خدمت کہلاتی ہے. اور اگر دوسرے کی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ خدمت کہاں رہی؟ وہ خدمت ہی نہیں رہتی. تو ہمارے کام، ہمارے خرچ، ہمارے صدقات ہماری اپنی خواہش کے مطابق ہوتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتے. ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے صدقات خیرات دوسروں کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے. ہمیں خدمت دوسروں کی ضرورت کے مطابق کرنا ہے. کسی کو ضرورت کھانے کی ہے اور آپ پانی پلاتے جاؤ، کسی کو ضرورت پانی کی ہے اور آپ کھانا کھلاتے جاؤ، تو بھائی میرے پاس تو کھانا ہے، ہم تو کھانا ہی کھلا سکتے. تو ضرورت بنی اس کی. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. اور اللہ کی محبت میں اپنے عزیز مالوں کو ذوی القربى اپنے رشتہ داروں کو عطا کرتے ہیں، والیتامى یتیموں کو عطا کرتے ہیں، والمساکین مسکینوں کو عطا کرتے ہیں، والسائلین مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں، مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں. یہ تقدیر کی بات ہے کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہے میاں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلی. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر اپنے مقدر پر ناز کرو کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ نیچے ہو جائے. یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمارا ہاتھ میرے رب نے اوپر رکھا ہے، میرا ہاتھ نیچے نہیں رکھا. تمہارا ہاتھ اوپر ہے نیچے نہیں ہے. اوپر نیچے سے کیا مطلب ہے؟ اتنا تو سمجھتے ہیں سب باشعور لوگ ہیں. دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. دینے والا ہاتھ. اور اس میں ایک اور راز کی بات کہہ دوں، لینے والا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ بند ہوتا ہے. توجہ ہے. لینے والا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ بند ہوتا ہے. بند کر کے دیجیے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. اور اس کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں، اس کی رضا کو چاہتے ہوئے، نام و نمود کے لیے نہیں، اپنے آپ کو متصدق کہلانے کے لیے نہیں، بہت بڑے صدقہ کرنے والے کہلانے کے لیے نہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں. ذوی القربى اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، والیتامى اور یتیموں کو عطا کرتے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کو دیتے ہیں، وبنی السبیل اور مسافروں کو عطا کرتے ہیں، والسائلین اور مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں. مانگنے والوں کے لیے ہم سے نہیں نکلتے، مانگنے والوں کے لیے ہم سے نہیں نکلتے. اور جو زبردستی چھین لیتے ہیں ان کے لیے، مانگنے والے کے لیے 5 کا سکہ نہیں نکلتا اور زبردستی چھیننے والوں کے لیے 5-5 ہزار نکل جاتے ہیں. غور کرو اس پر میاں کہ جو تمہارے دروازے پر مانگنے آیا اسے تم 10 روپے نہ دے سکے اور تمہارا دامن پکڑ کر کے، تمہارا گریبان پکڑ کر کے 5,000 چھین کر کے چلے جاتے. اس وقت کوئی افسوس نہیں ہوتا، نہ غریبی کا ہمیں خوف ستاتا ہے کہ ہائے ہماری اتنی قیمت چلی گئی. ہنستے ہنستے ان کے ہاتھوں پہ رکھ دیتے ہیں جو تالیاں بجاتے بجاتے تمہارے دروازوں پہ آتے ہیں اور لے کر کے لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. جو رب کا نام لے کر کے مانگتا اسے نہیں دیتے. اب تو میاں غیرت پہ بھی حیرت آتی ہے، غیرت پہ بھی حیرت ہے. ایک بار میں نے اور کہا تھا، پھر بار بار شکایتیں وہی آتی ہیں. مساجد کے دروازوں سے چپلوں کا اٹھنا آج بھی بند نہیں ہوا. چیخ چیخ کے لوگوں نے اپنی زبانیں بند کر لی، لیکن مساجد کے
پہلکاریوں سے، دروازوں سے چپلوں کا اٹھنا اب بھی بند نہیں ہوا۔ وہ قوم مسلم تھی کہ ان کی غیرت پر قربان جاؤ، آج اس غیرت سے حیرت آتی ہے۔ پیر خود بتا دیتا ہے تیری چپل نہیں ہے یہ، میں تیری نہیں ہوں، جب پیر ڈالتا ہے تو بتا دیتی ہے میں تیری نہیں ہوں۔ پیر بتا دیتا ہے کہ جس میں تو پیر ڈال رہا ہے وہ تیری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس غیرت سے حیرت آتی ہے مجھے کہ ضمیر ذرا بھی ملامت نہیں کرتا کسی دوسرے کی چیز بغیر بتائے۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری وہ ہے کہ کسی کے گھر میں رات میں جا کر کے اس کی دیوار کاٹ دو، دروازہ توڑ دو، یہ بھی تو چوری ہی ہے۔ اس پہ بھی یہ تو چور کا حال رہا۔ اب جس کی گئی اس کا حال دیکھیے، اس کا حال کیا ہے؟ میری چلی گئی میں بھی کسی کی لے کے جاؤں گا۔ اب اس کی غیرت کو دیکھو، اب اس کی غیرت کو ناپو۔ میری چلی گئی تو کیا میں ننگے پیر جاؤں؟ میں یہاں سے ننگے پیر جاؤں؟ ارے چلا جاتا ننگے پیر، محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو جاتے، رسول اللہ بھی خوش ہو جاتے کہ خانہ خدا سے پہن کر کے آیا تھا، اور تیرے قدموں کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ قدم کہ جو چپل پہن کر کے گئے تھے وہ خانہ خدا سے ننگے پیر آ رہے ہیں۔ کسی نے تمہیں پریشان کیا، اب تم کسی اور کو پریشان کرو، پوری مخلوق پریشان ہو جائے گی۔ اب تیسرے کی جس کی تم اٹھا کے لے گا وہ بھی یہی سوچ لے گی، اب جب ہماری کوئی لے گا تو ہم بھی لے جائیں گے۔ تو ایک اٹھنے کے چکر میں اب کتنی اٹھیں گی بولو؟ پوری قوم جتنی مجتمع ہے وہ سب کی سب اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ان مسلمانوں کی غیرت، گداگروں کی غیرت یہ تھی کہ سالوں بعد بٹوا واپس کر کے کہتے ہیں قیامت کے میدان میں کہیں تو یہ کہہ دیتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جس نے میرا بٹوا اٹھا لیا تھا اور مجھے واپس نہیں کیا، تو کہتا ہے میرے سرکار کی غیرت نے مجھے تیرے پیسے خرچ نہیں کرنے دیے، اس لیے سال بھر بعد تیرا بٹوا واپس کرتا۔ ایک وہ غیرت تھی، ایک یہ غیرت ہے، سمجھ؟ اس غیرت پر ناز تھا، اس غیرت پہ حیرت آتی ہے، اس غیرت پر ناز ہوتا ہے، اور اس غیرت پہ آج حیرت ہوتی ہے کہ کیسی غیرت ہو گئی ہے مسلمان۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ اب غور کریں کہ جو دوسروں کی چپل اٹھا لے جائے وہ رب کی محبت میں کیا دے گا، اس سے کیا امید کی جاتی ہے۔ اور ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، میں نے ایک بار اور بتایا تھا، سکھوں کے عبادت خانے کے دروازے پر چپلیں چھوڑی، اٹھا کر کے رکھنے لگے، بولے بس یہیں چھوڑ دو، یہیں چھوڑ دو، اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ خدمت کا جذبہ دیکھیے، جو قوم پوری دنیا کو خدمت سکھاتی تھی آج وہ خود اس کی درد کی محتاج ہو گئی ہے۔ بس آپ یہی چھوڑ دیجئے، چپل چھوڑ دی چلے گئے۔ سکھوں کے عبادت خانے پر پہنچنے ساتھ ساتھ میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، کسی سے دوستی ہو گئی تو وہ تمہارے عبادت خانے میں آ جاتے ہیں، تم ان کے عبادت خانے میں پہنچ گئے، چلو وہاں دکھائیں گے بڑا خوبصورت ہے اور بڑا اچھا بنا ہوا، تو لوگ کچھ نہیں، نمائش کے لیے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو نمائش کے لیے ہی پہنچنا، تو اس کا جواب کیا تھا؟ ارے چپلوں پہ غور مت دو، یہ مسجد کا دروازہ نہیں ہے۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت تو اگر کوئی غیرت دار ہوتا تو اسے یہ لگتا کہ کاش مجھے پانی مل جاتا اور میں اس پانی میں ڈوب کے مر جاتا۔ جو قوم دنیا کے لیے درس بنی ہوئی تھی آج اسے دوسرے لوگ درس دے رہے ہیں۔ وہاں چپلوں کا نظام اتنا اچھا ہے کہ آدمی لگا ہوا ہے، کوئی چپل چھوڑ کر کے جاتا ہے اتنے قاعدے سے اٹھا کر کے۔ بعض لوگوں نے تمہیں تو یہ بتایا کہ اگر جوتے چھوڑ جاؤ تو تمہارے جوتوں پہ پالش ہوئی ملے گی، وہاں صاف کر کے دیتے ہیں جوتے۔ یہ ہے خدمت۔ یہاں تو اپنی چپل سنی ہو گندی ہو دوسرے کی کھونتے ہوئے نکل جاؤ، اور ادھر مارو ٹھوکر ادھر مارو ٹھوکر، کسی کی ملے یا نہ ملے، میری مل گئی، بھاڑ میں جائے دنیا داری، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور وہاں خدمت کا جذبہ دیکھو، یہ ہماری خدمت ہے، ہم خود اس درس کے محتاج ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی سنت ادا کی.